تو آج اسی سلسلہ میں گفتگو ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور آپ کے فضائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ یعنی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ لفظ صلاۃ عربی میں کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اس مقام پر اس کے معنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور جب اس لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف اور اسی طرح اہل ایمان کی طرف ہے تو پھر اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اس کا معنی محدثین نے کیا ہے کہ اللہ رب کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اسی ایک جملے میں ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا اور آپ کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعریف خود اللہ رب کریم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ رحمت اور مغفرت کی دعا فرشتے اللہ سے کرتے، درخواست کرتے، اور پھر یہی حکم اللہ رب کریم نے اہل ایمان کو دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، اے ایمان والو تم بھی اپنے رب سے رحمت اور مغفرت کا سوال کر کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجو۔ قرآن کریم کے اس مقام میں اللہ رب کریم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو مزید اجاگر فرمایا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آسمانوں میں اللہ خود اور اللہ کی جو مخلوق ہے آسمانوں میں وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف وہاں ہوتی ہے، آپ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ تو زمین میں بسنے والے اہل ایمان کو بھی اللہ نے وہی حکم دیا جو آسمان میں رہنے والی اللہ کی مخلوق کر رہی ہے، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو اجاگر کرنا اور آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ قرآن کریم کا یہ مقام جب اللہ رب کریم نے نازل فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چل کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے اور جا کر درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر
سلام بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا آپ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اب اللہ نے صلات کا جو حکم دیا ہے، آپ بتائیے کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریعت کا ایک ایک عمل سیکھا کرتے تھے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سوال کے بعد خاموش ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل میں خواہش کی کہ کاش یہ دیہاتی بندہ آج یہ سوال نہ کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر خاموش رہے، اللہ کی وحی کا انتظار ہے، اور پھر جب اللہ کی وحی آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پورے کا پورا درود سکھلایا ہے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف احادیث میں اس درود کے مختلف الفاظ موجود ہیں، تھوڑے سے رد و بدل سے الفاظ موجود ہیں۔ میں نے صرف یہی روایت پڑھی اس لیے کہ یہ زیادہ معروف ہے، نمازوں میں بھی آپ یہی درود پڑھتے ہیں اور اکثر اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ الفاظ پڑھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو درود سکھلایا، اب ہم تھوڑا سا اس پر غور کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کا ایمان اور ان کا طریقہ کار کیا ہے جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایمان صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق لاؤ، یہ فرمایا نا۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے درود خود نہیں بنایا، درود کے الفاظ خود نہیں بنائے، بلکہ آ کر سوال کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے ہر حکم میں پابند تھے اللہ کی وحی کے۔ اللہ کی وحی کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ذرہ برابر بھی کسی کو حکم نہیں دیتے تھے۔ اللہ کی وحی آئی، قولوا اللہم صلی علی محمد، اور یہ پورے کا پورا درود، اس کے جو الفاظ ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ سارے کے سارے اللہ نے نازل کیے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھلائے۔ یہ سارے الفاظ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ درود کے یہ الفاظ اللہ کی وحی۔ بعض لوگ درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ درست نہیں ہیں، یہ الفاظ درست نہیں ہیں، اس لیے کہ پہلی بات یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کی تعلیم نہیں دی، اور نمبر دو، ابھی میں تشریحی انداز میں اس درود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت اور اس کے معنی آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ پھر توازن کر لینا، ان کا مقابلہ کر لینا کہ اس درود کی برکت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا، اور جو لوگوں نے فرش زمین پر بنایا اس کا مقام کیا ہے۔ جو لوگوں نے بنایا یہ تو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تو جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے نا، سامنے کوئی موجود ہو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پر سلام ہے، درود ہے، یہاں کوئی درخواست نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یہاں کوئی دعا نہیں ہے، اور وہ مبارک درود جو اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا اس کے پہلے حرف پر بھی آپ غور کر لیں، اللہم، پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہم، عربی لغت اٹھائیں، یہ اللہم اصل میں یا اللہ تھا۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن گرامر کو تھوڑا سا استعمال کریں گے، یہ اصل میں یا اللہ ہے،
یا کو شروع سے ختم کر دیا اور آخر میں میم بڑھا دیا، یہ اللہم بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ اللہم۔ اب گرامر کے اعتبار سے جب یہ لفظ یوں بنا، اچھا پہلی بات یہ ہے کہ جب یا اللہ ہے تو اس میں ندا ہے، پکار ہے، مانگا گیا ہے، اے اللہ، اے میرے اللہ، مانگا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عربی لغت میں کہیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہیں تو اللہم غفور، اللہم رحیم نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہم اغفر لی کہا جاتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دعا کے بغیر نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے دعا کے لیے، اور دوسری چیز اس میں لفظ اللہم میں تعظیم ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ اور سب سے سمجھدار سوالی وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے داتا کی، دینے والے کی تعظیم کرے، اس کی بڑائی بیان کرے تاکہ وہ عطا بھی خوش ہو کر کرے۔ تو یہ بہترین انداز اللہ نے سکھلایا ہے، اللہم۔ لغت کے ماہرین دوسری بات یہ کرتے ہیں، یہ جو آخر میں میم ہے نا اللہ کے بعد اللہم میں میم، یہ عربی لغت میں کثیر طور پر جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، واحد سے جمع بنانے کے لیے۔ مثال کے طور پر ضمیریں جو ہیں، ہوا ہے واحد کے لیے وہ ہو، اب جب اس کو جمع بناتے ہیں نا عربی میں، یہ تو ہم بن جاتا ہے، ہاں وہی ہے، واؤ کا ہٹا کر میم لگا دیا جاتا ہے ہم۔ انتا ہے تو انتم بنا دیا جاتا ہے، مثالیں بہت ساری ہیں۔ تو جمع بنانے کے لیے آپ آخر میں کیا لگایا جاتا ہے؟ میم۔ تو اللہم میں بھی جامعیت ہے۔ کیسی جامعیت ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ، آپ سب جانتے ہیں ان کو، فرماتے ہیں اللہم مجمع الدعا۔ لفظ اللہم یہ خود ایک جامع دعا ہے۔ جب بھی آپ کسی دعا کے ابتدا میں لفظ اللہم سے شروع کریں گے تو وہ دعا جامع دعا بن جائے گی۔ جامع دعا کتنی جامع بنے گی؟ امام ابو الرجاء الطاردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان فی قول اللہم، ان المیم فی قول اللہم، لفظ اللہم میں جو میم ہے، فیہا 99 اسماء من اسماء اللہ تعالی، اس میم کی وجہ سے لفظ اللہ کے ساتھ اللہ رب کریم کے جو معروف 99 نام ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور امام نظر بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ من قال اللہم فقد دعا اللہ بجمیع اسمائہ، جس نے اپنی دعا کو شروع کرتے ہوئے کہا اللہم، تو یوں سمجھیں اس نے اپنی دعا کا آغاز اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ، یا منان، یا حنان، ہم دعا شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہم اللہ کو اس کے نام کا واسطہ دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ آسانی کے ساتھ 1 سیکنڈ میں اللہم کہہ کر اللہ کو اس کے 99 ناموں کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرتا ہے۔ ایک بندہ نبی پر درود بھیج رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم صلی علی، اے اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ تو میرے حبیب پر، میرے پیارے نبی پر درود بھیج۔ فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، اس درود کے اندر میں نے ایک اور وضاحت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ درود کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی بار بار آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ ہم درود تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آتا ہے؟ ان کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے تیسرے باپ ہیں، ہم سب کے، آپ کے بھی اور میرے بھی باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے باپ ہیں سیدنا آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے، اور دوسرے باپ پوری انسانیت کے سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ جب اللہ نے طوفان بھیجا نا تو کائنات میں پوری انسانیت کو ختم کر دیا، اللہ نے اس دنیا میں صرف نوح علیہ السلام سے چلنے والی نسل کو باقی رکھا۔ قرآن کریم ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، قیامت تک ہم نے جو آگے نسل باقی رکھی ہے وہ نوح علیہ السلام کی ہے۔ تو دوسرے باپ ہمارے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام۔
اور تیسرے نمبر پر ہمارے باپ کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کریم ہے وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، یہ دین تمہارے باپ ابراہیم کا ہے، یہ شریعت تمہارے باپ ابراہیم کی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہمیں، ہم سب کے باپ ہیں ابراہیم، اس لیے ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام انہیں اپنا باپ بھی فرماتے ہیں، اپنا شیخ بھی کہتے ہیں، اپنا شیخ بھی کہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء ہیں۔ آج ایک بندہ شیخ العلماء ہے، علماء کا استاد، علماء کا بڑا اور وڈیرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے وڈیرے ہیں، شیخ الانبیاء۔ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن جب بیت اللہ میں پہنچے تو دیکھے کہ بڑی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھا قسمت آزمائی کے تیر تھے۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی مشرکین مکہ کے لیے، فرمایا قاتلہم اللہ لقد علموا ان شیخنا لم یکن یستقسم بالازلام، اللہ انہیں برباد کرے، یہ سارے جانتے تھے ہمارے شیخ، ہمارے مربی ابراہیم نے کبھی قسمت آزمائی کا یہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ شیخ الانبیاء۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت، وہ ہستی جن کو اللہ نے وہ شریعت دی کہ ان کی شریعت کی اتباع کا حکم اللہ نے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کو دیا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلا کریں۔ ایسی شخصیت، وہ شخصیت جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں، بڑی بڑی قربانیاں۔ آپ ان کی قربانیوں کو، ان کی آزمائشوں کو، ان کے اعمال کو، اللہ کے ہاں ان کی فرما برداری کو آپ گننے لگ جائیں، یہ خطبہ جمعہ اس کو کور نہیں کر سکتا۔ بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے۔ ایک جامع جملے میں کسی نے کہا ہے، بزرگ نے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کان قلبہ للرحمن وولدہ للقربان وبدنہ للنیران ومالہ للضیفان۔ ابراہیم کا تعارف یہ ہے علیہ السلام کہ ان کا دل ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں۔ اللہ نے فرمایا فرما بردار ہو جا، جھک جا ابراہیم، اسلم، ابراہیم جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، جھک گئے۔ اللہ فرماتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے، اللہ فرماتے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے۔ جو حکم اللہ کا آتا ہے، اللہ فرماتے بیٹا دیا ویرانے میں چھوڑو، چھوڑ آتے۔ اللہ فرماتے اس کے گلے پہ چھری چلا دو، چلا دیتے۔ سارا کچھ کرتے۔ اللہ نے جو مال دیا وہ مہمانوں پہ خرچ کرتے۔ قربانیاں ہی قربانی ہیں۔ نیکیاں ان کی شمار کرنے لگ جائیں، میں نے کہا وقت کافی ہے، ایک نیکی آپ کو، بڑی اہم نیکی ان کی بتاتا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اعمال صالحہ میں ان کی ایک نیکی ہے بیت اللہ کی تعمیر۔ اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد یہاں کا جو معلم ہے وہ بھی اللہ سے مانگا، کون؟ مصطفیٰ علیہ السلام۔ اور ساتھ کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو علیہ السلام کہ جب بیت اللہ بن گیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم بیت اللہ میں کھڑے ہو جاؤ، اب کیا کرو؟ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اے ابراہیم یہاں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر تو اعلان کر دے لوگوں میں کہ لوگوں آؤ اس گھر کا حج کرو، اس گھر کا حج کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہ بعدا، جس بندے نے دین اسلام میں کسی اچھے کام پر عمل کیا، لوگوں کو راستہ دکھلایا، اللہ اس کو اس کے عمل کا ثواب دیتا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس عمل پر چلتے ہیں اللہ اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا بھی، بیت اللہ بنا کر حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے اعلان بھی کر دیا، قیامت تک ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، حج کریں گے، عمرے کریں گے، ہر ایک کو اپنے حج و عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نامہ اعمال قیامت تک کھلا ہے، ہر شخص کے بدلے اللہ انہیں بھی حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
کتنے لوگ حج کر چکے، عمرہ کر چکے، آپ کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، آپ گنتی نہیں کر سکتے، لیکن سب کا جو ثواب ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے کھاتے میں بھیج دیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، وہ شخصیت۔ اب ان کا ذکر ہے بار بار کس میں؟ درود ابراہیمی، نام بھی درود ابراہیمی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ تھوڑا سا تعارف رکھ کر اب سوال ہے، ایک اہم ترین سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ ہم نے جو دعا کی، اللہ نے ہمیں دعا سکھلائی، وہ دعا کیا تھی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو درود بھیج، تو رحمت نازل کر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآل محمد، اے اللہ اہل بیت رسول پر بھی رحمت نازل فرما۔ لوگ کہتے ہیں یہ اہل الحدیث اہل بیت کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ کوئی مانتا نہیں ہے۔ ہماری عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب ہم نبی علیہ السلام کی تعریف نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، اور جب آپ پر ہم درود بھیجتے ہیں تو آپ کی آل کو بھی ہم شامل رکھتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر ان کے ساتھ محبت کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اب ہم نے دعا کی اللہ کی تعلیم کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما، درود بھیج، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ کی آل پر، اہل بیت پر، اے اللہ ان پر بھی درود بھیج۔ کیسے بھیج؟ کیسے رحمت نازل کر؟ اللہ جس طرح چاہے، لیکن نہیں، ایک تعلیم دی، ایک نقطہ رکھا، وہ کیا؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ جس طرح تو نے رحمت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تو نے رحمت نازل کی، اسی طرح رحمت نازل فرما، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم ہمیں درود کا کوئی اور طریقہ بھی سکھلا سکتے تھے جس میں ڈائریکٹ ہوتا کہ اللہ تو ہمارے حبیب پر رحمت نازل کر۔ یہ طریقہ کیوں سکھلایا؟ کہ طریقہ یہ ہے اے اللہ رحمت اس طرح نازل کر جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کی شان زیادہ ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان آپ سے کم ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام، آپ کا شرف بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، شیخ الانبیاء ہے، میں نے عرض کی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کچھ علماء نے لکھا کم و بیش 14,000 انبیاء پیدا ہوئے ہیں ان کی اولاد سے۔ اتنے انبیاء کے باپ ہیں، شرف ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے شان اور مرتبے میں کم ہے۔ اب سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان تو زیادہ ہے، آپ کے لیے جو رحمتیں مانگنی تھی وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مانگنی تھی۔ ان کی شان کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی شان کم ہے، ان کے لیے رحمت کم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے، آپ کے لیے رحمت کا سوال زیادہ۔ تو ہم نے یہ تشبیہ کیوں دی؟ پہلا جواب یہ ہے، ہم اپنی عقل کو داخل کرتے نہیں، ہم شریعت کے محتاج ہیں، رب نے ہمیں اسی طرح سکھلایا ہے، رب نے کہہ دیے، ہم شریعت کو مانتے ہی اسی طرح ہیں، رب جس طرح فرما دے ہم اس طرح ماننے لگ جاتے ہیں۔ بس مثال میں نے پہلے بھی شاید کبھی عرض کی ہے، دیکھیں گوشت ہے نا، گوشت دو ہیں، دو مثال لے لیتے ہیں، ایک اونٹ کا گوشت ہے، ایک دوسرے جانور کا، بکری وغیرہ کا۔ اب دونوں پاکیزہ اور حلال ہیں، لیکن شریعت نے کہا اونٹ کا گوشت کھاؤ گے وضو ٹوٹ جائے گا، بکری کا گوشت کھاؤ گے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہم نے مان لیا کہ کوئی حکمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس گوشت کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بس
تو یہاں پہلی بات یہی ہے. اور دوسری بات بڑی بہترین کچھ ائمہ کرام نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو دعائے رحمت کی گئی، وہاں آپ کے ساتھ آپ کی آل کو بھی شامل کیا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی شامل کیا گیا، اور تشبیہ دیتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو بھی شامل کیا گیا. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل. اب فرق یہ ہے، تقابل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نبی کوئی نہیں ہے. نبی کوئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں ہزاروں انبیاء ہیں. ایک نیک شخص چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، آپ کے اہل بیت میں سے ہو، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ کیوں نہ ہوں رضی اللہ عنہا، لیکن اللہ کے کسی نبی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. نبی کی شان زیادہ ہے، نبی کی شان عام شخص سے زیادہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں ان کی آل اور اولاد میں انبیاء ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو بڑی بات ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں پوری کائنات کے افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی تو ان کی آل میں ہیں. تو جو درود مانگا گیا ان کے لیے اور ان کی آل کے لیے، اور ادھر درود کا سوال کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل کے لیے، تو ادھر چونکہ نیک لوگ ہیں آل میں، اور وہاں آل میں انبیاء ہیں، وہاں آل میں انبیاء ہیں. اب فرق یہ ہے کہ عام نیک لوگوں کے لیے اللہ کی جو رحمت ہے وہ کم ہے، وہ کم رحمت کے حقدار اور مستحق ہیں، اور انبیاء زیادہ رحمت کے مستحق ہیں. ان نیک لوگوں آل نبی کو جو حق تھا اللہ وہ رحمت دے گا. انبیاء کی شان زیادہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں انبیاء ہیں، وہاں سے جتنی رحمت بچ جائے گی، بقیہ انبیاء کو جو رحمت ملی ان کے مقابلے میں یہاں آل نبی کے حساب سے رحمت کیا ہو جائے گی؟ بچ جائے گی. یہ ساری بڑی ہوئی رحمت، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی جو اللہ کی رحمت ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آل میں شامل ہیں، یہ ساری جمع کر کے یکجا کر کے اکیلے محمد مصطفیٰ کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کوئی شخص اٹھے ایسا درود بنا کر دکھائے، بنائے تو بہت ہیں، یہ درود تاج ہے، یہ لکھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بنائے ہیں، لیکن کسی درود کا اس طرح معنی کر کے دکھائیں. کسی کا درود ہی ایسے بنائے جہاں اللہ سے درخواست ہی نہیں ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا اللہ سے درخواست کر کے درود بھیجتے ہیں. کیوں درخواست کرتے ہیں؟ ہم خود نہیں بھیج سکتے، لیکن کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کے قرآن نے کہا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. جس نے میرے پیغمبر کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہم اسے جہنم کی طرف بھیج دیتے ہیں. صحابہ کا طریقہ نبی سے درود سیکھنا ہے، ہم نے وہی اپنایا ہے. اور نمبر دو، پوری کائنات اللہ کی پوری مخلوق مل کر درود پڑھے، اتنا بڑا درود نہیں پڑھ سکتے جو درود رب نے خود پڑھا ہے. رب کی شان تو پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے. اس لیے ہماری چاہت یہ ہے، ہماری ہمیشہ چاہت یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. لہٰذا ہم جتنی بھی آپ کی شان بیان کریں، جتنی بھی آپ کی شان بیان کریں، ہم آپ کی شان بیان نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں نے بیان کی ہے اور اپنے طور پر بڑی چڑھ دوڑ سے شان بیان کی ہے، اور پھر وہ تباہ ہوئے ہیں، پھر تباہ ہوئے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک شعر پڑھا. شعر میں کیا لکھتا ہے؟ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہا تھا، لیکن کیسی شان بیان کی؟ کہا اٹھا کر میم کا گھونگٹ جو جھانکا تیری کملی میں، اٹھا کر میم کا گھونگٹ جو جھانکا تیری کملی میں، تو دیکھا
ذات احمد میں احد روح پوش رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ اس کا معنی نہیں سمجھے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، شاعر نے کہا کہ میں نے غور کیا ہے کہ اللہ کا نام احد ہے، قل هو اللہ احد، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے۔ احد اور احمد ملتے جلتے ہیں، لیکن فرق ہے، احد میں 3 حروف ہیں اور احمد میں 4 حروف ہیں۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ احمد بڑا ہے احد سے۔ احمد کیا ہے؟ بڑا ہے احد سے۔ اس لیے میں نے میم کو احمد سے جب ہٹا کر جھانک کر قریب ہو کر دیکھا تو مجھے سمجھ آیا کہ جب میم ہٹا دیں تو یہ احد بن جاتا ہے۔ سمجھ یہ آیا کہ احد یعنی خود اللہ تعالیٰ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی موجود ہیں۔ میم ہٹا دیں تو وہ اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، میم لگا دیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں۔ کتنی بڑی تباہی! اور یہ تباہی ہوئی کیوں؟ یہ ہلاکت اور یہ بربادی ہوئی کیوں؟ کہا، حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خود خدا کا بھی خدا لکھوں۔ استغفر اللہ۔ یہ تعریف نہیں ہے، یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ شان یہ ہے، آئیے ہم سے سنیے۔ ہم نے درخواست کی اللہ سے، اے اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو آپ کا مرتبہ اور مقام ہے، ہم وہ مقام بیان کرنے سے ہی قاصر ہیں۔ ہمارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے درخواست رکھتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شان نہیں بیان کرتے، ہم شان نہیں بیان کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم گستاخ ہیں۔ اگر آپ غور کریں نا تو میرا یہ جو خطبہ جمعہ چل رہا ہے الحمدللہ، یہ ایک اعتراض کا جواب بھی سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کرتے، لیکن آپ نے غور کیا ہے پچھلے سال اکتوبر کے پہلے جمعہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور آج پھر اکتوبر شروع ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی چل رہی ہے، اور میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، اختصار کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور ہم بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن آپ سننے والے بنیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کی شان بیان نہ ہو ہماری زندگی ہی فضول ہے، بیکار ہے۔ جائیے، بر صغیر کا ایک عظیم خاندان ہے، عظیم خاندان جسے آپ بھی جانتے ہیں، جس خاندان کے ایک فرد کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ بڑا عظیم علمی گھرانہ تھا۔ اس خاندان میں کئی ایک محدثین پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے، لوگوں ہمارے خاندان کو یہ جو شرف اللہ نے عطا کیا ہے کہ اتنے علماء محدثین پیدا کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک چیز کی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر وقت اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے محبت کی، حدیث کو لکھا، حدیث کو سنایا، اور جب بھی لکھا اس کے ساتھ لکھتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حدیث سناتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ اللہ نے ہمارے خاندان میں محدثین پیدا کیے۔ امام رمادی رحمہ اللہ، مجھے یاد آیا، اللہ اکبر، بہت بڑے حدیث کے امام تھے، لیکن ان کی عادت تھی جب بھی بیمار ہو جاتے، بخار آ جاتا، کوئی اور بیماری آ جاتی، کیا کہتے؟ فرماتے کہ کسی عالم کو بلاؤ، کسی طالب حدیث کو بلاؤ، میرے سامنے بیٹھ کر وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے جس طرح قرآن کریم میں شفا ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے فرامین میں بھی شفا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ طالب حدیث، ایک عالم حدیث میرے سامنے بار بار حدیث پڑھے گا، حدیث میں پیغمبر کا نام نامی آئے گا، پیغمبر کا نام لے گا، وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر درود بھیجے گا، میں بھی درود بھیجوں گا، رب مجھے میری بیماری سے مجھے شفا دے دے گا۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہم یوں شان بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کیوں نہ بیان کریں۔ اور یہ درود، اس کا آج کے دن سے تو ایک خصوصی تعلق ہے۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اقدس ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے میری ذات پر درود بھیجا کرو۔
اور ویسے جب بھی ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے اللہم صلی علی محمد کہہ کر یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کہہ کر درود جتنے بھی مسنون ہیں پڑھ کر بھیجتا ہے تو یہ درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔ کتنی خوش بختی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بندے کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی خوش بختی ہے، کتنی خوش قسمتی ہے، کتنی مبارک یہ کلمات ہیں جو اللہ نے وحی کر کے بتائے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من ابخل الناس من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ، کائنات کا سب سے بڑا کنجوس ترین انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی ذکر ہو اور وہ میری ذات پر درود نہ بھیجتا ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے درود وہ جس کی تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مبارک ممبر پہ چڑھے تھے تو پہلی سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے فرمایا آمین، ثم ارتقى ثانیہ، پھر دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا فقال آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابی فرماتے ہیں فلما فارغا، جب آپ درس دے کر واعظ دے کر ختم ہوئے اور پھر نیچے اترے نازلہ، تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایک ایسا کام دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا، جب اس حبیب پر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہیں جس لقمے کو توڑتے ہیں وہ لقمہ بھی رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور ہم نے توجہ کی کہ جس لقمے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توڑتے تھے وہ لقمہ فوراً بولتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ تیری تسبیح ہے، تو پاک ہے کہ مجھے تو نے محمد مصطفیٰ کی غذا بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی پر درود نہیں بھیجتے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کیا جواب دیا؟ فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پالے فلم یغفر لہو، اور اس کے گناہ معاف نہ ہوں، اللہ سے معافی نہ مانگے، روزے نہ رکھے، رمضان کی قدر نہ کرے، آپ اس کے لیے دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو تباہ برباد کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا کہ من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، اے اللہ کے پیغمبر جس کے سامنے آپ کا نام آئے وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو میری دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے، اس لیے آپ کے مرتبے کو، آپ کے مقام کو سمجھیے، درود کا التزام کیجئے۔ یہ ابتدائی چند باتیں تھیں، میں نے تمہید کے طور پر درود کے کچھ معانی اور اس کی کچھ خاصیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب کریم نے اگر توفیق دی تو آئندہ جمعات میں درود کے حوالے سے اس کے پڑھنے کے مقامات اور جن مقاموں میں جو الفاظ پڑھنے ہیں، جہاں نہیں پڑھنے، اور درود کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، انشاءاللہ العزیز ذکر کروں گا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا بنا دے، آپ کی اطاعت کرنے والا بنا دے، آپ کی اتباع کرنے والا بنا دے، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔